بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. صلوات پڑھ دیجیے. حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم سید جعفر علی مرتضیٰ حسین حیدر حسین محمد حسنین علی حسن ام النساء شر النساء کنیز زہرا قاسم بانو اور اپنے اپنے مرحومین کو ہے نا تمام مومنین مومنات مرحومین کو روح احسان فرما. ایک صلوات پڑھ دیجیے. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم انسان جو ہے نقصان میں خسارے میں ہے. لیکن اسی سورہ میں واضح کر دیا کہ جس کے اندر جو ہے 4 چیزیں پائی جائیں گی تو پھر وہ انسان خسارے میں نقصان میں نہیں. تو یہ دنیا ہے اور یہ دنیا فانی ہے, یہاں پہ بقا نہیں ہے. یہ دنیا جو ہے میدان عمل ہے. میدان عمل میں اگر آگے نکل جائے تو پھر کامیاب ہے. لیکن ضروری ہے کہ یہ 4 چیزیں اس کے اندر ہو ہے نا. ایمان ہونا یہ ضروری ہے نا. اور ایمان جو ہے ایسا نہ ہو ہے نا کہ شک میں رہے مبتلا رہے. کامل ایمان مکمل جو ہے ایمان ہو ہے نا, عمل صالح کر رہا ہو, حق پہ بھی چلے اور صبر کر رہا ہو. جو راہ میں دشواریاں ہیں, جو مصیبتیں ہوں, مثلا جو ہے مالی اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے بیمار ہو گیا یا دیگر اعتبار سے ہے نا, اولاد کے اعتبار سے یا دیگر جو ہے مشکلات ہے, تو انسان کو یہ چاہیے کہ اس مشکلات پہ صبر کرے ہے نا. ایسا نہ ہو کہ تھوڑا سا بیمار ہو اور سب سے جو ہے زیادہ بیان کر رہا ہے نا. ہوتا ہے نا, آپ کو نہیں عمومی بات کر رہے ہیں. ہوتا ہے انسان جو ہے نا تھوڑا سا بیمار ہے تو جس سے ملتا ہے تو بیماری کا رونا روتا ہے نا. آپ نہیں, آپ لوگ ٹھیک ہے, لیکن ہے ایسی بات ہے نا, روتا ہے نا. تھوڑا بہت دشواری ہو تو ہر جگہ جو ہے وہ وہی پریشانی کا ذکر کرتا ہے. اسی لیے یہ حکم ہے کہ اگر جو ہے کوئی بھی مصیبت ہو تو تم جو ہے اس سے بڑی مصیبت کو یاد کر لو. 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑی مصیبت کو یاد کر لو تو وہ مصیبت جو ہے کم ہو جائے گا. اور جو ہے اگر آج کوئی غم ہو مصیبت ہو تو پھر جو ہے ایسا نہ ہو کہ کل والی مصیبت کو بھی آج ہی شمار کرنے لگو ہے نا. کہ مثلا جو ہے کل یہ کام ہے, یہ پریشانی ہے, یہ کام ہے, حل ہوگا یا نہیں ہوگا. معلوم ہوا کہ آج تو ایک پریشانی ہے ہی ہے اور کل والی بھی پریشانی آج ہی لے لے. اسی لیے معصومین نے فرمایا کہ کل کا جو غم ہے اسے کل رہنے دو, آج ہی کا کافی ہے. اور کل کا جو غم ہے وہ معلوم بھی نہیں کہ تم رہو گے یا نہیں رہو گے, زندگی کا حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا. معلوم ہوا کہ کھانا کھا رہے ہو, وہی لقمہ جو ہے حلق میں اٹک جائے, وہی جو ہے موت کا سبب بن جائے. تو بہرحال یہ جو ہے دنیا, یہ زندگی, جو تمام واقعات یا حادثات جو ہو چکے ہیں یا قرآن مجید میں جو ذکر ہے فَتَبِرُوهُ أُولِي الْأَبْصَارِ, صاحب بصیرت کے لیے یہ عبرت ہے, عبرت ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ کوفے میں جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے, اہل بیت کے چاہنے والے, اور ان میں جو خواص تھے کچھ کا ذکر کر چکے ہیں نا, یہ کہ نہیں ابھی, ارے کیے تھے کیسے, پرسوں تو کیے تھے. صلوات پڑھیے محمد والے. تو آپ بھی موجود تھے, آپ بھی تھے, کل بھی تھے, پرسوں. تو بہرحال یہ مختصر یہ ہے کہ جو خواص تھے جو ہے وہی مسئلہ ہو گیا ہے نا. دیگر افراد جو ہے تمام تھے, اور آخر کار
کہ جو سب سے پیش تھے، خط لکھا تھا، اور کوفے میں جو حالات تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ سعد بن وقاص یہ جو ہے پہلے وہاں گورنر بنا، اس کے بعد جو ہے عبداللہ ابن زیاد بنا، اس کے بعد بنائی، تو اس سے پہلے اور جو حالات تھے، اور خود جو ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بھی فرما دیا لشکر سے، کہا کہ ہم اس لیے جو ہے جنگ نہیں کر سکتے، آمادہ نہیں ہے کہ ہمیں معلوم ہے وہی لوگ ہو کہ جنہوں نے میرے بابا کے ساتھ دھوکہ دیا، وہی افراد ہے، لہذا جو ہے جو حالات تھے جو مولائے کائنات کے ساتھ تھے، دھوکہ کھائے یا نہیں جنگ صفین میں، ہے نا، ادھر جو عمر عاص جو ہے بہت چلاک تھا، ادھر جو ہے حکم دے دیا، پورا واقعہ نہیں اشارہ کر رہے ہیں، نیزے پہ قرآن بلند کر دو، سب دھوکہ کھا گئے، دھوکہ کھا گیا۔ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ ہم مجسم قرآن ہیں، ہم جو ہے روح قرآن ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں مانے، سادہ لو تھے، آج بھی سادہ لو پائے جاتے ہیں۔ پڑھیے صلوات محمد، سادہ لو یا خشک مقدس ایک دم، سمجھ گیا آپ؟ باقی جو ہے بس مطلب نہیں کسی چیز سے، خشک مقدس، بس اللہ اللہ نماز، بس یہی سب ہے، باقی نہیں، ہے نا، یہ واہ واہ کیا ہے، مجلس کیا ہے، محفل کیا ہے، خشک مقدس اس کو بولتے ہیں۔ پڑھیے صلوات۔ تو ایسے سادہ لو تھے افراد کہ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ جب یہ ہوا، اچھا سعد بن وقاص یہ جو ہے حاکم تھا، اور دیگر افراد ظاہر سی بات ہے کہ وہ سب الگ الگ ذمے تھا، بیت المال سے جو ہے نا اس کی ذمہ داری کسی اور کو دے دیا، ہے نا، بس حاکم تھا نا، حساب کتاب لے لیتا تھا، ختم کرو یہ کرو اس طریقے سے۔ تو عبداللہ بن مسعود ہے نا انہیں بنا دیا بیت المال کا، اور یہ جو ہے سعد بن وقاص جو ہے یہ قرض لے لیا بیت المال سے، اور جب بعد میں کہنے لگے واپس کرو تو لڑنے لگا، تو یہ اس نے یہ کہا کہ ہم واپس نہیں کریں گے۔ اچھا بڑا نیک انسان تھے سعد، یہ جناب مسعود، عبداللہ بن مسعود، تو انہوں نے بار بار اصرار کیا، تو یہاں تک تاریخ میں ہے کہ آپس میں جو ہے جھگڑا ہو گیا، انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس کے گھر پہ جو کچھ بھی رکھا ہے سب باہر نکالو۔ اس کے معنی یہ معلوم ہو گیا نا کہ بہت قیمتی چیز تھی۔ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ تو بہرحال ہے نا یہ تھا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو ہے یہ ابن زیاد ہوا، یہاں کا گورنر بنا، لیکن جو افراد تھے مولا علی کے ساتھ جو سادہ لوگ، ابو موسیٰ اشعری آج بھی پائے جاتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری سمجھے آپ، ہے نا، خشک مقدس ہے نا، یہ جو ہے مولا کائنات کی طرف تھا۔ بعد میں جو ہے جب حکمیت کا مسئلہ ہوا تو کہا کہ ہم اسے بنائیں گے، مولا علی نے کہا کہ نہیں، اعتماد نہیں تھا، مولا علی نے کہا کہ نہیں ابن عباس کو بنایا جائے گا، تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں برابر ہیں، لہٰذا جو ہے اسی کو بنایا جائے۔ معاویہ کی طرف سے عمر عاص تھا، حکمیت کا جو مسئلہ ہوا تھا، تو بہرحال مولا علی کو معلوم تھا، مولا علی نے کہا نہیں، بہرحال کہ اب یہ ہوا کہ آمادہ ہو گئے، اب جو ہے آپس میں مشورہ کیا، عمر عاص اور ابو موسیٰ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، کہا کہ دیکھو ایسا کرتے ہیں کہ تم بھی معذور کر دو مولا علی کو، اور معاویہ کو بھی، ہم بھی کھڑے ہو کے معذور کر دیں گے، اور اس کے بعد مسلمان جو ہے خود دوسرے کو گورنر بنا لیں گے، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ تو ابو موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے ہو جائے گا۔ اب مجمع اکٹھا ہو گیا، تو ابو موسیٰ نے کہا میرے ہاتھ سے کھڑے ہو جائے، اعلان کرو۔ لیکن ابو موسیٰ جو ہے عمر میں بڑا تھا، سمجھے آپ، اس نے کہا نہیں آپ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، اسی میں تو دھوکہ کھاتے اکثر۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پہ، ہے نا۔ طاہر جلوی صاحب کا جملہ ہے کہ دو آدمی ہمیشہ دھوکے میں رہتے ہیں، ایک جو ہے نیتا اور ایک جو ہے ذاکر، مجمع دیکھتا سمجھتا ہماری۔ پڑھیے صلوات محمد وآل، ہے نا، دیکھتا سمجھتا سب ہمارے مریدی ہیں۔ تو بہرحال تو دھوکہ کہا بہت بزرگ ہو تم، جو ہے پہلے، اور ہم جو ہے عمر میں کم ہیں، لہذا اس سے کہا کہ تم کھڑے ہو جاؤ۔ اب یہ کھڑا ہوا، کھڑے ہونے کے بعد جو ہے اعلان کیا کہ ہم نے جو ہے مولا علی کو بھی معذور کرتے ہیں، ہٹاتے ہیں، اور ادھر امیر جو ہے اسے بھی، معاویہ کو بھی ہٹاتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا کہ تم اعلان کرو۔ اس نے کہا کہ انہوں نے تو کر دیا ہے لیکن ہم اپنے امیر کو نہیں ہٹا رہے ہیں،
بس وہیں سے تو پھر مسئلہ اور خراب ہو گیا. دیکھیے دیکھا آپ نے, یہ جو ہے کہیں کا نہیں رہا ہے نا, ادھر سے بھی گیا اور ادھر سے اس طریقے سے جو ہے ابو موسیٰ عشری ہے نا دھوکہ کھایا. بہرحال جو ہے یہ نماز شب بھی پڑھتا تھا, سمجھے آپ, نماز شب بھی پڑھتا تھا, مولا علی کی طرف تھا. پھر شورا میں بھی اس کا ہے کہ داخل ہو گیا, یہاں تک کہ اس نے جو ہے یہ جو ہے بصرے کا گورنر اس کو بنایا تھا اس نے, تو یہ اعلان کر دیا, پورا اعلان کر دیا کہ دیکھیں جو بھی جنگ پہ پا پیادہ جائے گا تو بہت زیادہ ثواب ہے, پیدل جو جائے گا, اور جو خچر یا گھوڑے پہ سوار ہو, پڑھے نا, ٹھیک ہے نا, پا پیادہ جائے گا, پیدل جائے گا تو بہت زیادہ ثواب ملے گا, ہے نا. تو اب جو ہے کچھ ایسے تھے کہ جن کے پاس جانور تھا, مارنے لگے, ارے یہ تو ثواب سے روک رہا ہے. دیکھیے ایک ایک جملے پہ عبرت ہے, سبق ہے نا. اب وہ جو ہے ایسے ہی سادہ لوگ تھے, جانور کو مارنے لگے, اتنے بڑے ثواب سے ہم محروم ہو جائیں گے. اور جو ہے کچھ خواص تھے, دانشمند تھے, کہا رکو گھبراؤ نہیں, پہلے دیکھے تو یہ اتنا ثواب بیان کر رہے ہیں تو پہلے دیکھیں کہ یہ خود بھی جو ہے نا کیسے جا رہا ہے, پیدل جا رہا ہے یا نہیں, کہ خود جو ہے ثواب ہی بیان کیا ہے نا, ثواب بیان کر رہے ہیں, یہ کرو یہ کرو, اور معلوم ہوا کہ خود جو ہے کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں, ہے نا. اب ہم ہی کہیں کہ گٹکا نہ کھائیے, گٹکا نہ کھائیے, خراب ہے, کینسر ہوگا, یہ ہوگا, اب مجلس پڑھنے کے بعد کونے میں جا کے پڑیا نکال کے کھائیں تو بتائیے کیا ہوگا, ہے نا. ہاں تو کچھ سمجھدار تھے, کہا کہ رک جاؤ دیکھ لیتے ہیں پہلے. اب جو ہے لوگوں نے دیکھا, کیا دیکھا کہ ایک دو نہیں 40 گدھا خچر, اور اس پہ جو ہے سامان رکھا. آج کا زمانہ تو تھا نہیں نا کہ بینک وینک میں ڈال دے گا, یہاں ڈالا ادھر پہنچ گیا. اچھا دوسری بات بھروسہ بھی نہیں کہ کب گورنری سے ہٹا دے, کب معذور کر دے. معلوم ہوا کہ ادھر جہاد پہ گئے, ادھر نامہ آ گیا کہ گورنری سے نکل جائیے, تو یہ سامان کا مسئلہ ہو جائے گا, پھر لینا مشکل ہو جائے گا, آنا مشکل ہو جائے گا. تو اب کیا کیا اس نے, جو ہے پورا سامان خچر پہ رکھا, گدھے پہ, اور رکھنے کے بعد اب جو لے کر چلا, خود سوار ہوا, لوگوں نے پکڑ لیا, کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ پیدل جانا جو ہے جنگ پہ جہاد پہ بہت زیادہ ثواب ہے, لہذا جو ہے خود سواری پہ جا رہے ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو بہرحال جو ہے نا آپس میں جو ہے وہ ہوا, جھگڑا لڑائی اور اختلافات جو ہے وہ بڑھتے گئے, یہاں تک کہ پھر جو ہے حاکم کو معلوم ہوا. تو بہرحال اس طریقے سے ہے نا یہ شخص تھا, تو وہ دھوکہ کھاتے رہے. تو اب جو کوفے میں تھے ایسے حالات ہو گئے, جب ابن زیاد آیا یعنی حکم دے دیا, ظاہر سی بات ہے اس کے پاس ہے نا پیسہ ہے, دولت ہے, اور دیگر افراد جو ہیں جو جناب مسلم کے پاس تھے, ظاہر سی بات ہے اتنا پیسہ دولت نہیں ہے. اب وہ کہنے لگا کہ سب ہم بند کر دیں گے, اور یہاں تک کہا کہ ہم جو ہے تمہارے والد کو گرفتار کر لیں گے, قید خانے میں ڈال دیں گے, تمہیں ستائیں گے. بہرحال یہ جو ہے تمام چیزیں تھیں, اور یہاں تک کہ پھر حکم بھی دیا. ابن زیاد نے جا کر کہا کہ جا کر کہ تو دیکھیے بعض روایت میں تو یہاں تک ہے 30,000 تک کا ہے کہ بیعت کی ہے نا, جو مشہور ہے بہرحال 18,000 لیکن 30,000 تک کا بعض جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ بیعت کر لی تھی. اب جو ہے اس نے کہا کہ سب کو آمادہ کر لو کہ کوئی بھی جناب مسلم کا ساتھ نہ دینے پائے. اب جو ہے بہرحال اب جناب مسلم کا ساتھ نہیں دیا, لیکن جو ہے جب واقع کربلا ہو گیا, اور پھر جب یہ اعلان ہوا کہ خارجیوں نے خروج کیا ہے, جب یہ اعلان ہوا, بہرحال بنی امیہ کا پروپیگنڈا تھا ہے نا, اس کی میڈیا جو ہے کام کر رہی تھی, پھیلا دیا ہے نا میڈیا. تو اب جب لوگوں نے غور کیا تب متوجہ ہوئے یہ تو پیغمبر کے خانوادے کے ہیں, حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا. اب جو ہے یہ متوجہ ہوئے کہ ہم سے غلطی ہوئی, ہم نے جو ہے جناب مسلم کا ساتھ نہیں دیا. اب جب متوجہ ہوئے تو پھر اس شرمندگی کو مٹانے کے لیے
اپنی غلطی کو برطرف کرنے کے لیے پھر وہی جو ہے توابین سامنے آئے۔ اچھا یہ بھی جو ہے نا 4 افراد تھے، سلیمان خرزئی یہ بھی تھے، ان کا نام سیار تھا پہلے، اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام سلیمان صد خزائی رکھا، اور دوسرے جو ہے جناب مسیف تھے۔ اس تحریک کو جو ہے آگے بڑھایا نا، ندامت ہوئی کہ ہمیں جو ہے جناب مسلم کا ساتھ دینا چاہیے تھا، امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ تو اب یہی توابین کی شکل میں کہ چلو ابھی جو ہے جو قاتلان امام حسین ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہے نا، شمر ہو یا جتنے بھی سب ملعون حرملہ جتنے بھی ملعون ہیں، بہرحال کہا کہ انتقام لیا جائے۔ اور جو ہے پھر اسی تحریک سے جناب مختار جڑ گئے، اور اس تحریک کے روح رواں ہوئے، جڑ گئے اسی تحریک سے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ آگے بڑھا، یہاں تک کہ جو مسیف تھے انہوں نے لوگوں سے کہا، قرآن کی آیت بھی پڑھی، متوجہ ہوئے لوگ، کہا کہ دیکھو 60 سال سے پہلے اگر جو ہے توبہ کرے گا تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور 60 سال کے بعد اگر توبہ کرے گا تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ ایک چیز اور واضح ہو گئی کہ جتنے تھے 60 سے اوپر تھے، 60 سے جو ہے اوپر، صحیح پڑھے نا، 60 سے اوپر تھے نا، کہا اس کے بعد تو بہرحال یہ جو ہے اب یہ قافلہ آگے بڑھا، انتقام لیا۔ لیکن ایک چیز اور ہے کہ دیکھیں بعض جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام اس تحریک میں کیوں شامل نہیں ہوئے۔ دیکھیے اول تو یہ چیز ہے کہ واقع کربلا جو ہے آفاقی ہے، ہر ایک چھوٹی بڑی چیز سے جوڑا نہیں جا سکتا ہے نا، اور اسے جو ہے قیامت تک باقی رہنا ہے۔ ہر چھوٹی بڑی چیز ہے معصوم تحریک، معصوم کے ساتھ کوئی دوسرا کا، بلکہ یوں اپنے زبان میں سمجھا دے کہ بائک کے انجن سے ٹرک نہیں چلایا جاتا ہے نا، تو ہر یہ جو تحریک ہے یہ معصوم، تو اس سے جو ہے وہ جوڑا نہیں جا سکتا۔ لیکن جو ہے امام جو ہے اس واقعے کے بعد، یعنی جو قاتلان کربلا تھے، جناب مختار نے جو بدلہ لیا تو امام مسرور ہوئے، اہل بیت کے لیے جو ہے یہ خوشی کا سبب تھا، مسرور ہوئے، اور جو ہے امام کی دعائیں جو ہے وہ شامل حال تھی، ہے نا۔ امام جو ہے اس تحریک سے ہے نا راضی تھے، لیکن امام خاموش تھے، اس لیے معصوم اب پڑھتے رہتے نا۔ اچھا کوئی یہ بھی نہ سمجھ لے کہ جو قاتلان کربلا تھے بدلہ ہو گیا، نہیں پڑھتے نا، السلام علیکم یا آثار اللہ ابن سعد، یعنی معلوم یہ ہوا کہ اللہ جو تو دیکھے جو معصوم ہے، جو معصوم ہوگا جو انتقام لے گا، معصوم ہی انتقام لے گا۔ اور یہ جو افراد تھے جنہوں نے انتقام لیا، تو بہرحال یہ جو ہے یہ مسرت کا سبب ہے۔ تو ایسے موقع پہ کہ وہ تمام ظالمین بھی زندہ تھے جنہوں نے ظلم کیا، چوتھے امام جو ہے اس تحریک سے راضی تھے۔ بہرحال اس کے لیے بڑا تھوڑا تفصیلی وقت چاہیے نا، تفصیلی وقت چاہیے کہ امام جو ہے اس سے راضی تھے۔ بہرحال جتنے دشمن تھے وہ سب جو ہے موجود تھے، اور اچھا موقع مل گیا، جو ظالم تھے انہوں نے بدلہ لیا ہے۔ اب تو خیر زندہ نہیں ہے، بہرحال بدلہ لیا، وہ ثواب میں شامل ہو گئے۔ اب ہم بھی جو ذکر کرتے ہیں، کربلا کا ذکر کرتے ہیں، جناب مسلم کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، احادیث بیان کرتے ہیں، روایات بیان کرتے ہیں، تو پھر ہم بھی جو ہے اس ثواب میں شامل ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ہمارا بھی جو ہے اس میں شمار ہو جائے گا، ظاہر سی بات ہے کہ ہم جو ہے ذکر کر رہے ہیں، جناب مسلم کا ذکر تو امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے، امام حسین علیہ السلام نے کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگوں کی کیا حقیقت ہے،
لیکن وہی مسئلہ کہ جب جناب یوسف بیچ فروخت کیے جا رہے تھے تو ایک بڑھیا عورت بھی لے کر آئی خریدنے کے لیے چند دینار. لوگوں نے کہا تمہیں معلوم بھی ہے خرید پاؤ گے؟ کہا وہ تو معلوم ہے خرید نہیں پائیں گے، لیکن تاریخ میں ہمارا بھی نام لکھا جائے گا. اسی طرح لکھا جائے گا کہ پڑھ رہے تھے سن رہے تھے، پڑھیے صلوات محمد. اسی طریقے سے جو ہے لکھا جائے گا. تو بہرحال تو جناب مسلم جناب ہانی کے گھر پہ ہے. اچھا دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے کس طریقے سے واضح کیا، کہا نا لہٰذا اخی یعنی بھائی، پھر جو ہے ابن عمی بھائی کہہ دیا تھا، تو ساقطی کہا اس کے آگے، تو بھائی کہہ دیا کافی تھا، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ چچا کا بیٹا، ابن عمی چچا کا بیٹا. یعنی کس طریقے سے ہے جناب مسلم جو ہے اور امام حسین علیہ السلام جو ہے جناب مسلم اور جو ہے جناب عقیل علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں. تو بہرحال آئے جناب مسلم، تو یہ جناب ہانی کے گھر پہ تھے. ایک شخص تھا شریک نام تھا اہل بیت کا چاہنے والا، تو ابن زیاد ملنے کے لیے آیا. یہ جناب ہانی کے گھر پہ تھے، جناب ہانی کے گھر پہ تھے اور کہا کہ دیکھیے ابن زیاد آ رہا ہے. جناب مسلم سے کہا کہ آپ جو ہے دروازے کے ادھر یا پردے کے ادھر رہیے گا، جیسے ہی ہم اشارہ کریں گے تو پھر فوراً جو ہے حملہ کر دیجئے گا، یا اشارہ کریں گے ہم پانی مانگیں گے اشعار میں پڑھیں گے، آپ جو ہے فوراً حملہ کر دیجئے گا. ادھر جو بیٹھا تھا اشعار پڑھ رہا تھا نا، پانی مانگ رہا تھا، لیکن دیکھا کہ کچھ نہیں، جناب مسلم آئے نہیں. لیکن ابن زیاد بھی تو بہت چالاک تھا، سمجھ گیا کہ کوئی مسئلہ ہے. پوچھا کہ بات کیا ہے اس طریقے سے بار بار ذکر کر رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ دیکھیے مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب رات ہوتی ہے سورج غروب ہو جاتا ہے تو تھوڑا ذہن اس کا کام نہیں کرتا ہے، بس یہی مسئلہ ہے. تو بہرحال وہ چلا گیا. اب اس کے بعد لوگوں نے سوال کیا، جناب مسلم سے پوچھا یہ بتائیے کہ آپ نے حملہ کیوں نہیں کیا؟ تو جناب مسلم نے بتایا کہ دیکھو دھوکے سے کسی پہ حملہ نہیں کیا جا سکتا. یعنی دھوکہ دے کر حملہ کرنا، یا دھوکہ دے کر قتل کرنا، یا دھوکہ دے کر زہر کھلا دینا، ہے نا. یہ نہیں کہا کہ دھوکہ دے کر جو ہے قتل نہیں کیا جا سکتا، اور کہا کہ رسول اسلام نے فرمایا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ہے ہانی کے گھر پہ آیا، مہمان کے طور پہ آیا ہے، ہانی کے گھر پہ آیا. لیکن دیکھیں جناب مسلم نے یہ بتا دیا کہ دیکھو ولایت کسے کہتے ہیں، یعنی اختیار ہو، اختیار کو ولایت کہتے ہیں. مثلا جو ہے زیادہ نہیں ہوا نا، صلوات پڑھیے. مثلا جو ہے آپ ہم سے کہیں کہ دیکھیے آپ کے بیٹے نے شرارت کیا ہے، ایسے ایسے ہے، یہ بات ہے. اب چھوٹا بچہ ہے، ہم چاہے تو مار سکتے ہیں، لیکن کیا کریں گے، ابھی نہیں جانے دو. کیوں؟ اس لیے جاؤ گے کہاں، گھر پہ چلنا ہے نا، آؤ گھر پہ. اختیار ہے، اختیار ہے تو پھر انسان جو ہے گھبراتا نہیں ہے کہ اختیار ہے، اختیار ابھی نہیں تو کل بدلہ لے لیں گے. اور جب اختیار نہ ہو تو آدمی سوچتا ہے ہاتھ سے نہ جانے پائے، ہاتھ سے نہ نکلنے پائے. تو جب اختیار ہوتا ہے تو انسان جو ہے مہلت دیتا ہے. پروردگار نے فرعون کو مہلت دیا کہ نہیں؟ فرعون کو مہلت دیا، ورنہ جو ہے ملک الموت کو بھیجتا، وہیں گلا دبا دیتا، بات ختم ہو جاتی ہے، ہو جاتا. لیکن اختیار ہے، تو جب اختیار ہوتا ہے تو جناب مسلم نے یہ بتایا کہ دیکھو ہمارے پاس اختیار ہے، لیکن دو چیزیں ہیں. بس آخری بات سن لیجئے، باقی جو ہے زندگی رہی تو کل پڑھ دیں گے. تو دو چیزیں، پہلی چیز یہ کہ اگر جناب مسلم عبداللہ ابن زیاد کو قتل کر دیتے تو تاریخ میں یہ بات لکھی جاتی کہ جو کربلا، بات بہت دقیق ہے، یہ تاریخ میں یہی لکھا جاتا کہ اس کا جو ہے انتقام ہے. اور دوسری بات یہ
کہ جناب مسلم کے نگاہ میں کوفہ نہیں تھا بلکہ کربلا تھا. یہی کوفہ ہے مولا کائنات کی جو دارالحکومت، وقت کے امام کی بھی دارالحکومت ہوگا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ 10 سال کے بعد جو ہے یعنی 40 ہجری میں مولا کائنات کی شہادت ہوئی، اور 10 سال کے بعد جو واقعہ ہوا ہے کربلا کا 61 ہجری میں، اور 10 سال کے بعد آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے جو ہے نا زمانہ بدل گیا. اسی لیے ہے کہ اس سے بھی سبق لو، عبرت. دیکھیں کیسا زمانہ دور بدل گیا کہ جب واقع کربلا ہوا، لٹا ہوا قافلہ جب کوفے میں پہنچا، کوفے کی چھتیں نیچی تھیں اور لوگ جو ہے منظر دیکھنے کے لیے کھڑے تھے. کہا نا کہ خارجیوں نے خروج کیا ہے اور چھتیں نیچی تھی اور یہ دیکھ رہے تھے. لیکن جو ہے ایک مومنہ کی نظر جناب سکینہ پہ پڑی، اس سے رہا نہیں گیا. اس نے جو ہے اپنے کنیز کو بلایا اور کہا کہ کاسے میں پانی اور طعام لے کر آؤ. وہ کنیز لے کر آئی اور وہ مومنہ شہزادی زینب کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے بی بی یہ کھانا ہے، یہ پانی ہے، آپ بھی کھائیے اور بچوں کو بھی کھلائیے. تو شہزادی نے سوال کیا تو بس آخری فکرہ کوئی حاجت ہے؟ یعنی شہزادی نے بتایا ہمیں قید نہ سمجھنا، ہمارے پاس ابھی بھی اختیار ہے. کہا کوئی حاجت ہے؟ کہا ہاں بی بی ایک حاجت ہے. کہا کیا؟ کہا بی بی دعا کر دیجئے مدینے جانا نصیب ہو. شہزادی نے سوال کیا کہ مدینے جا کر کیا کرو گی؟ کہا کہ ہم اپنی شہزادی زینب سے ملاقات کریں گے. ہاں آزاد اور بھی کوئی خواہش؟ کہا ہاں دعا کر دیجئے کہ جس طریقے سے یہ بچے یتیم اور اسیر ہوئے ہیں ہمارے بچے یتیم اور اسیر نہ ہو. شہزادی زینب نے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی، بچوں نے آمین کہی. ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا کہ تم زینب کو دیکھو گے پہچان جاؤ گے. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم شہزادی کو نہ پہچانے. ایک مرتبہ شہزادی نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا ام حبیبہ میں پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو مریض ہیں جہاں کہیں بھی ہیں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما. پروردگار ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. پروردگار جتنے بھی شیعان حیدر کرار ان کے جان و مال و عزت و عمر و ایمان کی حفاظت فرما. پروردگار ہمارے مقامات مقدس کا تحفظ فرما، ہمارے دینی مدارس کو تحفظ فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر کو سرنگو فرما. وقت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، امن کے عوام میں صاحب شمار فرما. ایک بار سورہ حمد و سورہ اخلاص پڑھ کے تمام مرحومین مومنین مومنات کے روح کو احساس فرما. السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم علی ابن ابی طالب، السلام علیکم فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم